باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کلاسز میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا پہلا سوال ہمارے ایک دوست عزیز نے پچھلے کلاس میں پوچھا کہ حکم اور فتوے میں کیا فرق ہے۔ فتویٰ اور حکم میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو مقدم کیا جائے؟ مختصر جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انسان کو شریعت بنانے کا حق نہیں ہے۔ شرعی مسائل ایجاد کرنا، انشاء کرنا اور بنانا کا حق صرف خدا کو ہے۔ خدا کے علاوہ کسی نبی، امام اور مجتہد کو یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت بنا کے ہمیں پیش کرے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام اور مراجع اعظام کی ذمہ داری صرف اور صرف مسائل کے ابلاغ کرنا ہے، مسائل کو بیان کرنا ہے، مسائل کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاء کرنا، ایجاد کرنا یا شریعت کو بنانے کی ذمہ داری صرف اور صرف خدا کی ہے۔ اب خداوند چاہتا ہے کہ ان دینی ذمہ داریوں کو، ان مسائل کو لوگوں تک پہنچائے، تو انبیاء علیہم السلام کا سہارا لیتا ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو لیے فتویٰ بیان کریں، انسانوں تک احکام الہی کو پہنچائیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی قیادت کریں، انسانی معاشرے کی رہبریت کریں، انسانی معاشرے کو ہدایت کریں اور دینی احکام کو جامع انسانی پر نافذ کریں۔ یہ دو ذمہ داری ہے ائمہ علیہم السلام کے، انبیاء علیہم السلام کے، اور ان کے بعد ان کے نائبین برحق مراجع اعظام اور علماء کرام کی۔ اب جب مراجع اعظام کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ عوام کو فتویٰ بیان کریں اور جامع یہ انسانی پر حکومت اور قیادت کریں، تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ مراجع اعظام جو کسی جامعے پر یا کسی معاشرے کی قیادت کر رہے ہیں یا کسی معاشرے پر حکومت کر رہے ہیں، ان کو حاکم شرعی یا ولی فقیہ کہا جاتا ہے، اور جو مراجع اعظام کسی جامعے پر یا کسی معاشرے پر حکومت نہیں کر رہے ہوتے، قیادت نہیں کر رہے ہوتے اور صرف شرعی مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں۔ اب فتویٰ کسے کہا جاتا ہے اور حکم کسے کہا جاتا ہو جائے تو کس کو مقدم کیا جائے؟ مختصر جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنے واضح ہونی چاہیے کہ فقہا اور مراجع کے اصطلاح میں فتوے کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد یا فقیہ حکم خدا کو فقہی ذرائع سے حاصل کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مثلا فرمائیں کہ دیکھیں، نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات کا 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے، یا کہیں کہ اگر جسمانی نقصان کا ڈر ہو تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے۔ ایک مجتہد جو احکام کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے اس حکم خدا کو عوام تک پہنچاتے ہیں اور عوام اور اپنے مقلدین تک اس فتوے کو پہنچاتے ہیں، اس کا نام ہے فتویٰ۔ یعنی فتویٰ کیا ہوا؟ فقیہ کے ذریعے خدا کے حکم کو بیان کرنا، یہ فتویٰ ہے۔ لیکن حکم کیا چیز ہے؟ حکم ولی فقیہ یا حاکم شرعی کے بتائے ہوئے فرمان یا حکم شرعی کو حکم کہا جاتا ہے۔ مثلا ولی فقیہ یا جامع کی ضرورت اور تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شرعی حکم کو نافذ کرے یا کسی کام کو ترک کرنے کا حکم پیش کرے۔ مثلا فرمائیں کہ فلاں دن مہینے کی 1 تاریخ ہے، یا مالک کی اجازت کے بغیر ذخیرہ اندازی کرنے والے کے مال کی قیمت معین کرنا، اسے فروخت کرنا، یہ کام اور یہ ذمہ داری حاکم شرعی یا ولی فقیہ کی ہے۔ یا کسی مجرم پر حد جاری کرنا اور سزا کا نفاذ عمل میں لانا، یہ جامع الشرائط حاکم یا ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے۔ بس جو کچھ ایک حاکم شرعی بیان کرے اسے کہتے ہیں حکم،
اور جو ان کے علاوہ ہو، حاکم شرعی کے علاوہ مجتہدین جو چیزیں بیان کریں اسے کہتے ہیں فتویٰ۔ اب خلاصہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جامع شرائط حاکم شرعی یا ولی فقیہ، ہم فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، ہم حکم بھی دے سکتے ہیں، لیکن غیر حاکم شرعی مجتہد صرف اور صرف فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، اگر یہ ہے تو پھر اگر فتوے میں اور حکم میں ٹکراؤ ہو جائے، فقیہ کے فتوے میں اور حاکم شرعی یا ولی فقیہ کے حکم میں اختلاف اور ٹکراؤ ہو جائے تو ہم کس کو مقدم کریں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر فتویٰ اور حکم میں اختلاف اور ٹکراؤ ہو جائے تو اب حکم کو مقدم کریں گے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ اس صورت میں دوسرے مراجع کے مقلدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ بھی ولی فقیہ کے حکم کی پیروی کریں اور اطاعت کریں۔ ہمارے سارے فقہاء اعظام کا کہنا ہے کہ جامع الشرائط حاکم کے حکم کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ خود مجتہدین کو بھی حاکم شرعی کے حکم کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن صرف ایک صورت میں مخالفت کی جا سکتی ہے، وہ اس وقت جب حاکم شرعی کا حکم غلط ہونا واضح ہو جائے تو اس وقت ہم مخالفت کر سکتے ہیں۔ اس کے بغیر حاکم شرعی یا ولی فقیہ کے حکم کے خلاف یا مخالفت کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کا سوال کرنے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ غفر لی ولکم۔